السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوبین کے صدقے میں ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، ایمان کی دولت عطا فرمائے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، آج شوال المکرم کی 25 تاریخ 10واں مہینہ سن 1446 ہجری ہے، اور آج میں انشاءاللہ قیامت کی دوسری نشانی بیان کرنے کی کوشش کروں گا، جو حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب آثار قیامت میں ذکر کیا ہے۔ قیامت کی دوسری نشانی یہ ہے کہ جب امانت رائگاں کر دی جائے، یعنی امانت کو اس کے مستحق تک نہ پہنچایا جائے، یہ قیامت کی دوسری نشانی ہے۔ حدیث شریف میں لفظ امانت عام ہے، جو مال اور علم اور عمل سب کو شامل ہے۔ قرآن شریف میں ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں انہیں سپرد کر دو۔ سورۃ النساء کی آیت مبارکہ ہے، اور یہ آیت مبارکہ تمام امانت کو شامل ہے۔ تو اس کے حکم میں ہر وہ امانت داخل ہے جس کی ذمہ داری انسان کو سونپی گئی ہے، اور یہ 3 قسم پر ہے۔ پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی امانت کو ملحوظ رکھے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لائے اور ممنوعات سے پرہیز کرے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس میں اللہ تعالیٰ کی امانت ملحوظ رکھے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے بندے کی تمام اعضاء میں رکھی ہے، یعنی باڈی میں رکھی ہے۔ تو زبان کی امانت یہ ہے کہ زبان کو جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی گلوچ سے محفوظ رکھے۔ کان کی امانت یہ ہے کہ کانوں کو بری باتوں کو سننے سے محفوظ رکھے۔ آنکھوں کی امانت یہ ہے کہ آنکھوں سے بری چیزیں دیکھنے سے محفوظ رکھے آنکھوں کو۔ تو یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ اور اسی طرح تیسری قسم ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ معاملات میں امانت کا لحاظ رکھے، یعنی جب کوئی کسی شخص کے پاس امانت رکھ دے تو اس کو دیانت داری کے ساتھ واپس کر دے۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امانت اس کو پہنچا جس نے تیرے پاس امانت رکھی، اور اس کے ساتھ خیانت نہ کر جس نے تیرے ساتھ خیانت کی۔ یعنی اگر کوئی شخص تیرے ساتھ خیانت بھی کر دے تو اس کے ساتھ تو خیانت نہ کر، بلکہ اس کی امانت کو بحفاظت اس تک پہنچا دے۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اسی طرح مشکوٰۃ شریف کی حدیث شریف ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے کہ اتنے میں ایک اعرابی آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ حضور نے ارشاد فرمایا، جب امانت برباد کی جانے لگے تو تم قیامت کا انتظار کرنا۔ انہوں نے سوال کیا کہ امانت کی بربادی کس طرح ہوگی؟ ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کہ ہر کام جب نااہلوں کو سونپی جائے تو تم قیامت کا انتظار کرنا۔ حضرات محترم، اس حدیث مبارکہ سے آپ اندازہ لگائیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 برس پہلے آج جو چیزیں بیان کر دی تھیں، آج وہ تمام چیزیں ہمارے نظروں کے سامنے ہیں۔ یعنی آج کوئی ایسا کام نہیں ہے جو نااہلوں کو نہ سونپی گئی ہو۔ یہ قیامت کی دوسری نشانی ہے، اور قیامت کی اکثر نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں۔ ایک کے بعد دیگر انشاءاللہ ہم تمام نشانیوں کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں خبریں دی ہیں اس پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔